السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہے سب کے؟ امید ہے آپ خوش اور خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میرے چینل علم پیڈیا پہ آپ سب کا سواگت ہے۔ آج کا ٹاپک ہے ہیلتھ سیفٹی اینڈ انوائرمنٹ پارٹ 1۔ کیونکہ دوستوں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا فل کورس، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل کا انوائرمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے سوچا کہ اس پہ لیکچر اور اس پہ کورس کروانا لازمی ہے۔ تو پلیز اس پہ میری سپورٹ کریں، میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، اور پلیز اگر آپ کو بات بری لگی ہو، اچھی لگی ہو، تو وہ آپ کو کمنٹ میں مجھے آپ کہہ سکتے ہو اور ان باکس بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو بنا دیری کیے ہوئے میں اپنا آج کا ٹاپک اسٹارٹ کرتا ہوں، ہیلتھ سیفٹی اینڈ انوائرمنٹ، ٹھیک ہے؟ آج کے ٹاپک میں ہمارے پاس لرننگ آبجیکٹیوز کیا ہوں گے؟ فرسٹ آف آل ٹو ڈیفائن دا کانسیپٹ آف ہیلتھ اینڈ سیفٹی، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ ڈیفائن کریں گے کانسیپٹ آف ہیلتھ اینڈ سیفٹی۔ اس کے بعد ٹو ایکسپلین دا نیڈ آف ہیلتھ اینڈ سیفٹی، ہمارے پاس جو ہے وہ کیا نیڈ ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی، ٹھیک ہے؟ تو پلیز اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے؟ اور پلس میں بیل آئکن بھی دبا دیجیے گا۔ اوکے فرینڈس، ٹھیک ہے؟ تو ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، تو پلیز دھیان سے سنیے گا اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن مل سکے۔ تھینک یو۔ فرسٹ آف آل ہیلتھ اینڈ سیفٹی اور آکیوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی، ہمارے پاس آکیوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی مطلب جو ہمارے امپلائز جو ہے وہ کام کرتے ہیں کسی بھی انڈسٹری میں، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے کس طریقے سے ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ فرسٹ آف آل آکیوپیشنل ہیلتھ سیفٹی ان ہیلتھ، یہ ہمارے پاس فرسٹ آف آل فرسٹ پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ آکیوپیشنل سیفٹی ان ہیلتھ، یہ بھی ایک لا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے کہ ہمارے پاس بہت سارے لاز ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ہمارے پاس فرسٹ آف آل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا لا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آکیوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے آکیوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ ورک پلیس ہیلتھ اینڈ سیفٹی۔ اب ان کو ہم اس طریقے سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ OSH، OHS یا WHS، ٹھیک ہے؟ اب اس کو ہم کس طریقے سے کنسیڈر کرتے ہیں؟ اٹ از این ایریا کنسرن ود دا سیفٹی، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارے پاس جو بھی لاز ہیں وہ کنسرنڈ ہے سیفٹی سے، ٹھیک ہے نا؟ سیفٹی، ہیلتھ اینڈ ویلفیئر آف پیپل انگیجڈ ان ورک اور امپلائمنٹ، جو بھی ہمارے پاس کوئی بھی کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس سے منسلک ہے، ٹھیک ہے نا؟ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ دا گولس آف آکیوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ پروگرامس انکلوڈ ٹو فاسٹر اے سیف اینڈ ہیلتھی ورک انوائرمنٹ۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہمارے پاس اگر ہیلتھی انوائرمنٹ نہیں ہوگا تو ہم اس انڈسٹری کی پروڈکٹیوٹی بڑھا نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ جو بھی انڈسٹری ہے اس میں ہم ایسا انوائرمنٹ بنائیں، ہیلتھ اینڈ سیفٹی انوائرمنٹ بنائیں جس میں ہمارے امپلائز کی ایفیشنسی جو ہے وہ بڑھے۔ جیسے ہی ہمارے امپلائز کی ایفیشنسی بڑھے گی، ہماری انڈسٹری کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ ہیلتھ اینڈ سیفٹی، سب سے پہلے ہیلتھ اینڈ سیفٹی میں آلسو پروٹیکٹ کو ورکر فیملی ممبرز امپلائرز کسٹمرز اینڈ مینی ادر who might be affected by the workplace environment۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ ایک تو آدمی نہیں ہوتا کوئی سی بھی انڈسٹری میں، اب اس سے منسلک ہوتا ہے اس کے کو ورکرز ہوتے ہیں، امپلائز ہوتے ہیں، کو ورکرز یا ان کے ورکرز یا مینجمنٹ کی فیملی ممبرز ہوتے ہیں، امپلائرز ہوتے ہیں، کسٹمرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور بھی بہت سارے ورک پلیسز جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس میں کوئی بھی ایک افیکٹ ہوا، ٹھیک ہے، تو ڈائریکٹ جو اثر پڑے گا ہمارے انڈسٹری پہ پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ انڈسٹری کے پروڈکٹیوٹی پہ پڑے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ابھی پینڈیمک ہوئی ہے، COVID-19، ٹھیک ہے؟ اب اس سچویشن میں اگر
امپلائز بیمار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر وہ بیمار پڑ جائیں گے تو ان کے کو ورکرز، ان کی فیملیز پہ جو ہے وہ بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ اس کے اثر ہونے کے بعد کیا ہوگا، اس کی انڈسٹری میں جو اس میں کام کر رہا ہے اس پہ اثر پڑے گا۔ تو سب کی ہیلتھ جو ہے وہ منسلک ہے انڈسٹری کی پروڈکٹیوٹی پہ، ٹھیک ہے نا، اگر ان کی صحت اچھی ہوگی تو انڈسٹری کی پروڈکٹیوٹی بھی اچھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کنٹینیوڈ ہے as defined by the WHO World Health Organization. Occupational health deals with all aspects of health and safety in the workplace and has a strong focus on primary prevention of hazards. ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ WHO کیا کہہ رہا ہے کہ occupational health deals with all aspect of health and safety in the workplace، مطلب ہمارے پاس جو ہے وہ جو بھی کوئی بھی کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے جو ہے وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی اس ورک پلیس پہ ڈپینڈ کرے اینڈ ہیز اے اسٹرانگ فوکس آن پرائمری پریونٹیشن آف ہیزرڈ۔ اس کی پرائمری فوکس یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہیزرڈس کو کس طریقے سے پریونٹ کیا جائے، رسک کو کیسے کم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ہیلتھ ہیزرڈ ڈیفائنڈ ایز اے اسٹیٹ آف کمپلیٹ فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ اینڈ ناٹ میئرلی دی ایبسنس آف ڈیزیز اور انفرمٹی، ٹھیک ہے۔ اب WHO کیا کہتا ہے کہ ضروری نہیں کوئی بندہ جو ہے وہ بیمار ہو تو ہم انہیلدی کہیں گے، ٹھیک ہے نا، فزیکلی بیمار ہو، اس کو کوئی بیماری ہو، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں ہمارے پاس مینٹل ہیلتھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، سوشل ویل بینگ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تب بھی اگر اس کو کوئی مینٹل پرابلم ہے، سوشل ویل بینگ کی پرابلم ہے، تب بھی، یا اکنامیکل پرابلم ہے، یا کوئی گھریلو پرابلم ہے، پھر بھی ہم اس کو انہیلدی کہیں گے اور انسیف کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اگینسٹ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ Health and safety is a multidisciplinary field of healthcare concerned with the enabling an individual to undertake their occupation in the way that causes least harm to their health۔ مطلب ہمارے پاس ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایسی ڈسپلنری ہے جو کہ کم سے کم کہتی ہے کہ نقصان ہو امپلائز پہ، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی امپلائی جو ہے وہ کسی بھی انڈسٹری سے منسلک ہے، اس کو کم سے کم نقصان ہو ہیلتھ کا، ٹھیک ہے۔ Since 1950, the International Labour Organization and World Health Organization have shared common definition of occupational health. ٹھیک ہے۔ It was adopted by the joint ILO مطلب International Labour Organization WHO means World Health Organization Committee on Occupational Health at its first session in 1950 and revised at its 12th session in 1995. The definition reads، اب ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھنے جا رہے ہیں کہ ان کے سیشنز میں جو ہے وہ کون کون سی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی ڈیفینیشن ہمیں ملی، ٹھیک ہے۔ فرسٹ آف آل ہمیں کیا ڈیفینیشن ملی، دا فوکس ان آکوپیشنل ہیلتھ از آن 3 ڈفرنٹ آبجیکٹیوز، ٹھیک ہے نا۔ اب سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو ہے وہ آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو ہے وہ 3 آبجیکٹیوز پہ ہے۔ اب ہم اس کے آبجیکٹیو بتانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ آبجیکٹیو آ گیا۔ فرسٹ آبجیکٹیو ہمارے پاس کیا ہے، دا مینٹیننس اینڈ پروموشن آف ورکر ہیلتھ اینڈ ورکنگ کیپیسٹی، ٹھیک ہے نا۔ فرسٹ آف آل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے لیے کیا ضروری ہے ہمارے پاس چیز، وہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی مینٹیننس اینڈ پروموشن آف کو ورکر۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے، دا امپروومنٹ آف ورکنگ انوائرمنٹ۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اگر ہمارے پاس جو ہے وہ ورکنگ انوائرمنٹ صحیح نہیں ہوگا تو ڈیفیکلٹیز اس انڈسٹری کے لیے اور زیادہ بڑھ جائیں گی، اینڈ ورک ٹو بیکم کنڈیوسو ٹو سیفٹی اینڈ ہیلتھ۔ اب تیسرا آبجیکٹیو کیا ہے ہمارے پاس، the development of work organization and working culture in a direction which supports health and safety at work, and in doing so also promote a positive social climate and smooth operation and may enhance productivity of the undertakings، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے، the concept of working culture is intended in the context or to mean a reflection of the essential value system adopted by the undertaking concerned, such a culture is reflected in practice in the managerial system, personal policy, principle of participation, training policies, and qualified management to the undertaking،
ٹھیک ہے نا. اب اسی میں آبجیکٹیوز میں یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پروموشن اور مینٹیننس ہونی چاہیے کو ورکرس کی. ٹھیک ہے نا. امپروومنٹ ہونی چاہیے ورک انوائرمنٹ کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ہیلتھ اینڈ سیفٹی انوائرمنٹ بنایا جائے کہ تاکہ ہماری انڈسٹری میں آپریشنز جو ہے وہ اسموتھلی چل سکے. ایسا انوائرمنٹ بنا جائے, ایسا ورکنگ کلچر بنایا جائے جیسے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس انڈسٹری کی پروڈکٹیوٹی پہ بھی فرق نہ پڑے اور امپلائز کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی پہ بھی کوئی کمپرومائز نہ ہو. ٹھیک ہے. آج کا لیکچر یہیں پہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کیجیے گا. ٹھیک ہے نا. اور میرا سیکنڈ پارٹ انشاءاللہ جلدی آئے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.